نہیں کیا جاتا. یہ سب ہم جانیں گے آج طارق فتح صاحب سے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. ہم آج بات کریں گے 26/11 کی. 13 سال ہو گئے اس بات کو اور 2008 کی یہ بات ہے, اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ بہت سارے ثبوت دیے گئے پاکستان کو اور بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی ہم رزلٹ نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. اس سارے واقعے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک سویلائز ڈیموکریسی پہ ایک ٹیررسٹ کنٹری نے ان آفیشیل اٹیک کیا اور اس میں اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اور جن لوگوں نے یہ اٹیک آرگنائز کیا وہ گھوم رہے ہیں پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں. یہ تو اٹ واز وداؤٹ دی ISI's blessing and military establishments pat on the back, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اٹیک. لیکن اس میں ہندوستان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اٹیک ہونے کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا. پہلی گورنمنٹ ہوگی یہ والی نہیں ہو, ڈزنٹ میٹر, بٹ آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کر کے چلا جائے اور ایسا ایکٹ کرے جیسے یہ ہندو نیشنلسٹ نے کیا ہے, اور وہ تمام پاکستانیوں کو وہ اورنج قسم کے وہ پہنا کے شروع میں افواہ بھی یہی اڑائی کہ RSS والوں نے کیا. It was a well-planned, well-funded action, and the people who did that are free and maybe living in some Western countries now. Who knows? کیونکہ پاکستان میں تو ہر جنرل جا کے امریکہ میں ریٹائر ہوتا ہے نا, یا آسٹریلیا میں کہیں جا کے. So they are there. Everybody knows. اور جو آرگنائزیشن سے بھرتی ہوئی اور ٹریننگ ہوئی ان کا بھی سب کو پتا ہے. لیکن سر evidence Pakistan is the only thing Pakistan has to offer to the rest of the world is jihadi terrorism. لیکن سر لشکر طیبہ کا بھی نام آیا اور کہا گیا کہ یہ جو اجمل کا صاحب تھا ان کے طرف سے آیا تھا, اور کسی حد تک اس بات کو مانا بھی گیا. اور حامد میر صاحب تو بلکہ کا صاحب کے گھر تک گئے تھے, اس کی فیملی سے بھی ملایا. اس کے بعد جو کچھ حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. مانے نہیں پاکستان نے اس چیز کو, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ہم اسے نہیں سپورٹ کر رہے, اور وہ خود سے چل رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا, لیکن جب سارے ثبوت سامنے تھے, سارے ثبوت دیے گئے بھارت کی طرف سے, تو پھر کس طرح سے پاکستان نے انکار کیا اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن, کوئی سزا, کوئی بات کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان کی جو ملٹری ہے آپ یہ سمجھیے 1950 سے اس کے الگ چینلز ہیں پینٹاگن کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, which are military to military. اسی لیے آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ ہر کوئی فوجی آدمی امریکہ ضرور پہنچ جاتا ہے. ان کے اپنے لنکس ہیں which are beyond the کیا کہیں گے civilian administration. So America around the world has taken care of its CIA operatives and its جو اس کا ایجنڈا چلاتے ہیں, چاہے وہ کوریا میں تھا, فلپینز میں تھا, دنیا بھر میں, گرینیڈا میں, ساؤتھ امریکہ میں, تو دنیا کے سارے چوروں کو اینڈ میں جگہ دے دیتا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا کمال یہ ہے کہ چاہے دنیا کا کیسی بھی شکل ہو, کولڈ وار ختم ہو نہ ہو, سوویت یونین ہو, چائنا آ رہا ہو, ان کا ایکسیس ٹو دی امریکن ملٹری and access to getting to the United States is always open. جو کہ civilians کا تو embassy کے through یہ سب ہوتا ہے. They can get anyone in, out, and why should جو ان کو credit جاتا ہے پاکستانی establishment کو کہ they can fool any American, get them out of trouble. آپ نے دیکھا وہ CIA operative کو کیسے نکال لیا تھا پاکستان سے, جس پہ سزائے موت لگنی تھی اور کیا کچھ ہونا تھا. انہوں نے کہا اتنے پیسے دو اور یہاں سے چلے گئے, پیسے دے کے. تو وی آر دی روگ نیشن دیٹ آلسو پریٹینڈس ٹو بی دا وکٹم.
ہم غریب ہیں, مر گئے, لٹ گئے, پھر گئے. یہ آپ دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی حالت کے انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں ڈیموکریسیز کی, اس میں پاکستان کو انوائٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش کو نہیں. جہاں ڈیموکریسی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ان کا جی ڈی پی دیکھیے, ان کا ریٹ آف گروتھ دیکھیے, تمام سوشل جو پیرامیٹرز ہیں جس پہ ایک سوسائٹی کا ڈیولپ ہونے کی آپ میجر کر سکتے ہیں, اس میں وہ انڈیا پاکستان دونوں سے آگے. لیکن ان کو نہیں اجازت دیا ان کا, کیونکہ بنگلہ دیش میں کس کا کنیکشن ہے, کس امریکن جنرل سے نہیں. ہم یہ کرتے ہیں نا دلالی, جسے پارڈن دا لینگویج, وی آر دیر ایز سروینٹس آف اینی ون ویدر اٹ از دی چائنیز. اب وہ کون سے جنرل تھے جن کو نکال دیا سی پیک سے, وہ امریکہ میں گولف کھیل رہے, کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ اپلائی کریں امریکہ کی ویزے کے لیے, کیا کیا چیک ہوتا ہے, اور یہ تک ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا کہ I have never supported a communist. یہ ڈیکلریشن میں ہوتا تھا. تو وہ پہنچ جاتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں, ان کے بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسلام کے خادم بھی وہاں ہوتے ہیں, مسلم بردرہڈ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جماعت اسلامی والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک, جب دنیا میں ایک ایسا ملک بیٹھا ہوا ہے جو تمام شرارت کر سکتا ہے بغیر کسی, تو ان کا جوڑ ان سے ملا ہوا, کسی انڈیا والے کا یا بنگلہ دیش والے کا تو نہیں ہے نا. کون سری لنکا سے کس کا ڈائریکٹ ایسا کنیکشن ہوگا؟ لیکن سر ان کو فائدہ کیا ہوگا, ان کو کیا فائدہ ہوگا سر اگر یہ اس طرح کے اٹیکس کرواتے ہیں؟ جیسے ممبئی اٹیک ہوا تھا, کافی بہت بڑے اسکیل پہ تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو یہ اس سے ان کو کیا حاصل کیا ہوگا یہاں پہ اگر کوئی کرواتا ہے؟ ویسے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس طرح کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر یہ مان لیں تو پھر حامد میر کی جو حالت ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے. میر اکیلے تو نہیں ہیں, آپ کے تو ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت جیل میں بند پڑے ہوئے ہیں, اور جو میر اکیلے تو نہیں ہیں, آپ کے تو ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت جیل میں بند پڑے ہوئے ہیں, اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ریلیز کیا آپ نے, بڑی بارات جیسے جاتی ہے ویسے. تو ان کا تو ایم ہے, اسی فنڈامنٹلی ہر پاکستانی بچے پیدائش سے اس کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. ایک تو گندے ہیں ہندو, میلچی ہیں, وہ ہیں سبزی کھاتے ہیں, ایک یعنی ہمارے یہاں سبزی کھانے والے کو غریب چمار سمجھا جاتا ہے نا. ہم اچھی سی بوٹی بیٹوں اور اس کو دیتے ہیں, پھر جو سالن بچ جاتا ہے وہ نوکروں کو دیتے ہیں نا, گوشت ووشت تو نہیں دیتے. تو ہمارا کنسپٹ جو ہے انسانیت کا, وہ اٹ از ہاسٹائل ٹو ہندوازم, ٹو سناتن دھرم, ٹو دی کانٹری ٹو دی ریسپیکٹ ہندوز پے ٹو دی اینیمل کنگڈم. ہمارے یہاں کنسپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے نیزہ لے کے مارتے ہیں اونٹ کو, بقرہ عید کے دن بھاگا جا رہا ہوتا ہے, گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے. وی لو بلڈ شیڈ, دے ابہور اٹ. سیدھی بات ہے. انڈیا نے کبھی, ہندوؤں نے کبھی کوئی ایسی ریاست نہیں بنائی جس نے حملہ کیا ہو کسی پہ. وہ کمبوڈیا تک پہنچے, بٹ وہ تامل ناڈو کے جو اس ایریا کی ہندوستانی سویلائزیشن تھی. دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے کمبوڈیا میں, جو پلیس آف ورشپ, اٹس اے ہندو ٹیمپل. تھائی لینڈ میں دیکھ لیجیے. تو یہ تمام جو ہندو نفرت کی فاؤنڈیشن پہ سوسائٹی بنی ہے, یہ نارتھ انڈیا کے اور پاکستان کے مسلمان, their goal in life is, they have been now permanently damaged, that you cannot have a rational thinking, rational conversation with a Pakistani. مجھے نہیں ملتے. آپ جیسے لوگ پتہ نہیں کیسے آ کے بول جاتے ہیں یا برداشت بھی کر لیتے ہیں. There is nothing there to rationalize with anyone. اگر ہماری بلیف ہے کہ رات کو سورج کیچڑ کے اندر جا کے دفن ہو جاتا ہے, تو ہمیں ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ نہیں ہوتا دفن. ہندوستان ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کی ظہر کی نماز چلی گئی تو
سورج کو پیچھے کر دیا تو وہ جب تک آنکھ کھلی نماز ہو گئی. مطلب اس قسم کے قصے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. Where did we get this? پیگسس سے چوری کر کے سٹوری ہم نے بنا دی. ابھی تو ایک اور نکلے, ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پیٹرول کیونکہ مہنگا ہو گیا تو انہوں نے کوئی صورت بتائی ایسی سورہ کوثر یا کیا کہ وہ پڑھ کے پھونکے تو پیٹرول جو ہے وہ کم خرچ ہوگا, آپ کے 300 کے بجائے 200 کا خرچ ہوگا, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں 100 روپے بچ جائیں گے. تو یہ تو خیر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن سر یہاں پہ آپ کیوں کر رہے ہیں بات ایسے؟ کیونکہ سننے والے ہیں پڑھے لکھے لوگ, جو ایکیڈیمکس ہیں, ان کے ہاں بھی وہی بقرعید کو جانور ذبح کرتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو بھی بلاتے ہیں, بیٹا آؤ تم بھی ایک چوری مار لو. بلڈ شیڈ از فرام آور برتھ. بچپنے سے 4-5 سال کی عمر سے ہم خون خرابہ دیکھتے ہیں, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف اٹ. اور وہ اس سے 1 مہینہ پہلے بکروں کو مہندی لگا کے گھما رہے ہوتے ہیں, چکی بڑی ہے, کس کی وزن کیسا ہے, سونف کھلا دو گوشت میٹھا ہو جائے گا. It's horrendous how we our concept with God's creation is. ہمارے یہاں کنزرویشن کا جانور سے کیا ہمارا رشتہ ہے. کتے سے ہمیں نفرت ہے, بلی سے ہماری آنٹیاں ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لے گی بلی, سانپ جدھر ملے ہم ماریں گے. جو